کیونکہ آج کے جو ہمارے کسی شیباش کے آپ کی پرپرداریوں میں ہمارے آواز شیباش کے ہو جائے السلام علیکم. آنے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید, جی اینڈ ویلکم. دوستو آج کا جو ہمارا ایونٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں بہت کمال کی شخصیت ہے, اور جو آج کے ہمارے ہوسٹ ہیں وہ بھی کمال کی شخصیت ہے. آج ہوسٹ پلس ہوسٹ ماشاءاللہ دونوں کمال کے ہوسٹ, کمال کے پرسنٹس موجود ہیں یہاں, اور بڑا اچھا ایونٹ ہونے جا رہا ہے. تو ہمارے اس گیدرنگ میں آئے ہوئے مہمانوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں, ویلکم کہتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے ٹی وی فلم انڈسٹری کے اچھا کام کرنے والے لیجنڈ جناب منیر خان صاحب, اس کے بعد ہمارے عمران حمید گل صاحب, فلم ٹی وی اسٹیج بہت سارا کام کیا آپ کی برپرتالیہ میں, ملک سکندر صاحب. اس کے بعد دنک سرٹی کے بہت اچھے ممبر, اچھے آرٹسٹ جناب مبارک علی چٹکال. ہم جناب محترم دنک آرٹ سوسائٹی کے چیئرمین روح روا جناب محترم شاگرد صاحب کو ویلکم کہتے ہیں, دل کلیپنگ ہو جائے. اس کے بعد ہمارے ماڈل ایکٹر بہت کمال کی پرسنالٹی ہے, بہت اچھی فٹ ورکنگ, اچھی کلام ڈلیوری, آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب سید طیب شاہ صاحب. اس کے بعد ہمارے میوزک کے بادشاہ لیجنڈ خان صاحب, خان لیاقت علی خان صاحب. اس کے بعد ہمارے استاد بلّہ صاحب. اس کے بعد جناب محمد علی. اس کے بعد ٹی وی فلم سٹیج ایکٹنگ ہو, ہم سب کے چہرے سنوارتے ہیں, بگڑتے ہیں, سنگر ہیں, میوزیشن ہیں, میک اپ آرٹسٹ ہیں. آپ کے بھرپور تالیوں میں مقصود حسین جعفری صاحب. اس کے بعد نو پرک سوارنا خوب جانتے ہیں, اچھا لکھتے ہیں, اچھے لکھاری, آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب بابا محمد ہاشمی صاحب. اس کے بعد کمرشل ڈراموں کے بے تاج بادشاہ, اچھی فٹ ورکنگ, اچھی ڈائلاگ ڈلیوری, اچھی جگت کے بے تاج بادشاہ, آپ کے بھرپور تالیوں میں جناب ظفر گودر. اس کے بعد غزل گیت کے بے تاج بادشاہ نعت خواہ بھی ہیں, آپ کے بھرپور تالیوں میں مظہر حسین جعفری صاحب. کوئی بھی ایونٹ ہو, کوئی بھی ہمارا پروگرام ہو, اس کو شوٹ کرتے ہیں, ہر اینگل سے شوٹ کرتے ہیں جناب اچھے ہاتھ کے مالک جناب طاہر محمود صاحب. اس کے بعد عبد الوہاب ہمارا چھوٹا سا ننھا سا آرٹسٹ جو کہ طارق صاحب کا بیٹا ہے, آج اسپیشل یہاں ایونٹ دیکھنے آیا ہے, اس کو ویلکم کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے میوزیشن, اچھے سنگر, اچھے دوست, اچھے ممبر, آپ کے بھرپور تالیوں میں جناب ایم طارق صاحب. اس کے بعد ایک ہمارے خان صاحب طبلہ نواز, بہت اچھے طبلہ بجاتے ہیں, سینئر ہیں, آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب ظفر صاحب, اور ساتھ ان کے بیٹے ایمان ظفر صاحب. اس کے بعد ابو بکر. اس کے بعد بہت اچھے ویلن, اچھی ایکٹر, اچھی آرگنائزر, ٹی وی فلم سٹیج کے بے تاج بادشاہ, میرے دوست, میرے بھائی, آپ کی بھرپور تالیوں میں نسیم عباس چوٹی. اس کے بعد ہمارے باب رقص جو کہ ہماری اس محفل کی جان بنتے ہیں, اور کوئی بھی سانگ اچھا لگے تو دھمال رقص کے حوالے سے اس ایونٹ کو چار چاند لگاتے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب سید امیر حسین صاحب. تو جناب آج کا جو ہمارا ایونٹ ہے بہت کمال کا ہونے جا رہا ہے, اور اس محفل کو سجانے والے جو شخصیت ہے, یقین جانیے کہ سرگودا چپ تھا, خاموش تھا, سائلنٹ تھا, ہر جمعہ کو
مل بیٹھنے کا ایک بہانہ بنایا، روٹے ہوئے کو منایا، بچھڑے ہوئے کو منایا. جناب رانا صابر حسین صاحب اور طارق ابو ذر صاحب اور زبر خضر صاحب جو کہ ان کے حملوات تھے، انہوں نے اس ایونٹ کو شروع کیا. لیکن آج الحمدللہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے ہوئے یہ ایونٹ گپ شپ کر رہا چڑھتے جا رہا ہے. ایک بار لاؤ لے کے مل کے گپ شپ. جی آپ باقاعدہ اس ایونٹ کا آغاز کرتے ہیں تو ہمارے اس خوبصورت مہمان کو بلانے کے لیے ان سے تنظم ادا سوال و جواب کے لیے جو پرسنالٹی آج جہاں تشریف رکھتی ہے، اس سے پہلے ہماری ایک اور پرسنالٹی چرچ فرم کے چیئرمین، ٹی وی سٹار، فلم سٹار، اسٹیج سٹار، ریڈیو سٹار، آپ کے بھرپور تالیوں میں جناب قاسم علی صاحب. اب جناب میں ان ہوسٹ کو دعوت دینا چاہوں گا. ہمارے سرگودا کی جان ہے، مان ہے، شان ہے، آن ہے، بان ہے. ٹی وی، فلم، سٹیج کہ بے تاج بادشاہ پلس بے تاج بادشاہ. میرے استاد، میرے سینئر، میں نے ان کو دیکھ کے بہت کچھ سیکھا. ابھی ٹی وی میں اکٹھا بھی کام کیا، مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. چیلین ساز کے نام سے ایک ڈرامہ تھا، اس میں طیفہ کے کریکٹر سے مشہور، بڑا اچھا لگا، بڑا مزہ آیا. ہم سب کے استادوں کے استاد، خانوں کے خان، آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب محترم مسٹر انعام خان. اس کے بعد اچھے ڈائریکٹر، اچھے رائٹر، ہم سب کے استاد، اچھا بولنے والے، اچھا لکھنے والے. آج اس ایونٹ کو جو دوسرے ہوسٹ کر رہے ہیں، آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب محترم طارق ابو ذر صاحب. دوستو یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، اس کو انجوائے کیجئے گا کیونکہ یہ ہے گپ شپ کارنر. تھوڑا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم. آئے ہوئے تمام معزز مہمانوں کو، فنکاروں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ڈیوا فاؤنڈیشن کی جانب سے خوش آمدید. میری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج ایک ماہ بعد مجھے اس پروگرام میں موقع ملا ہے اور دو ایسی شخصیات یہاں پہ میرے دائیں اور بائیں ہوئے ہیں کہ جن کے درمیان میرے لیے بولنا، لفظ نکالنا بڑا ہی مشکل. ایک طرف تو بہار رائٹر ہے، لکھنے کا فن، اس کے بعد الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں جب وہ لکھنے شروع ہوتے ہیں. اور دوسری جانب جن کی میں معاملت کے لیے یہاں موجود ہوں، آج ہی ہمارے ہوسٹ جناب انعام خان صاحب، جن کی پوری زندگی ہے، 50 سال ہے اس فیلڈ میں. میں جب اس فیلڈ میں آیا تھا تو میرے ساتھ میں دو ہی لوگ تھے. ایک کا نام بہت بڑا تھا، دوسرے میرے ساتھ تھے، ایک بابر سندھی صاحب اور دوسرے انعام خان صاحب. سابل محترم کہتے ہیں کہ وقت اور وقت اگر ساتھ ساتھ چل رہے ہوں تو انسان کی زندگی بہت آگے نکل جاتی ہے. وقت رک جائے تب بھی اور وقت پیچھے رہ جائے تب بھی انسان کی زندگی عجیب ہو جاتی ہے. میں دعا کروں گا اور میری دعا ہے کہ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب وقت اور وقت ایک ساتھ چلے. اور میری جو آج مہمان ہیں ان کا وقت بھی کمال ہے اور وقت بھی کمال ہے. اس چھوٹے سے شہر بیچ، میں کہتا ہوں شہر بیچ رات. اس شہر بیچ رات پہلے جناب انعام خان صاحب،
फन की रोशनी से शहर को रोशन की, लोगों ने देखा कि ये भी शहर से जुड़ा है। फिर महाराज से फरीद साहब, उन्होंने बड़ा काम किया इस हवाले से। और तीसरा नाम आज हमारे मेहमान हैं, जिन्होंने अपने कलम से, अपने इल्म से, अपनी तरबियत से और अपने बेहतरीन ज़ौक़ के साथ पाकिस्तान टेलीविज़न, जियो नेटवर्क, ARY, हम TV, बेशुमार किस किस का जिक्र करूँ और किस किस ड्रामे का और सीरियल का जिक्र आप उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। आपकी भरपूर तालियों में जनाब यहाँ से कमर साहब। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी जो इस वक्त यहाँ तशरीफ फरमा है, और मुअज़्ज़िज़ मेहमान ख़ास जो आज की इस तकरीब का दूल्हा है, जहाँ ज़ेब कमर हम आपको और आपकी तौक़ीर में इजाफे के लिए तशरीफ लाए हुए इन तमाम मेहमानों को तारिक साहब की तरफ से, राना साबिर की तरफ से, फर्दन चूँकि ये फंक्शन डीवा फाउंडेशन का है उनकी तरफ से, कासिम अली, शाकिर भाई और जितने भी मेरे साथी तशरीफ फरमा हैं, इन सब की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से एक बार फिर वेलकम, खुश आमदीद और जी हाँ। बड़ा सोचा, बड़ा समझा, बड़ा जाना कि इतनी कदावर शख्सियत जो कि मेरे हाथों में देखते ही देखते जमा हो गई। और आज उससे सवालों जवाब का ये सिलसिला मैं कैसे कर पाऊंगा, क्या पूछूंगा, क्या जानूंगा, क्या सोचूंगा, क्या कहूंगा। यकीन कीजिए रात तक कुछ समझ में नहीं आया। तारिक अबूज़र साहब से बात हुई कि 2-3 दिन पहले मुझे शदीद जो एक शौक है मेरा बर्ड्स का, वो सम टाइम इंसान के लिए बड़ा महंगा पड़ जाता है। बर्ड्स की वजह से मेरी आंखों में शदीद इन्फेक्शन हो गई कुछ दिन पहले। तारिक साहब से कहा कि मैं आपका साथ ना दे सकूं, बहैसियत मेहमान में आके बैठूंगा, क्योंकि आज का मेहमान इतना कीमती है कि मैं उसे किसी भी सूरत मिस करना नहीं चाहता। तो उसकी कीमत में सबसे बड़ी बात बाअदब होना, जो अपने से छोटों को भी अदब से मिले और खुद एक उस्ताद हो, शोबे तदरीस से वाबस्तगी हो, लिखारी हो, एक कलम में हजार मायने नस्ब। आज उसकी तौकीर का, उसकी सलामती का, उसकी मोहब्बतों का, उसकी दुआओं का प्रोग्राम है। तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि या मालिक मुझे इस काबिल कर दे कि मैं उस दिन फंक्शन अटेंड कर सकूं। सो मेरा रब किसी वक्त सुन लेता है तो आज मेरी आंखें बिल्कुल ठीक। तारिक साहब, क्योंकि ये आपका फंक्शन है, ये आपका दिया हुआ जलाया है एक दिया, नाम भी इसका डीवा है, और इस डीवे को जिस दिए के अंदाज में आपने जलाया है, तो मैं ये चाहूंगा कि आगाज़ मोहब्बत सवालों का सवालनामा मोहब्बत और एहतराम से आप आगाज करेंगे। तारिक अबूज़र साहब के लिए बहुत सी तारीफ। शुक्रिया खान आज़म। मैं ये जब से उमर साहब की जाने बढ़ने से पहले ही बताता चलूँ कि आज का हमारा 47वां प्रोग्राम है। ये गपशप और ये भी आप सब से कि इंशाल्लाह इसका गोल्डन जुबली प्रोग्राम होगा 50 वो इंशाल्लाह इस बड़े ऑडिटोरियम में करेंगे, और वो गोल्डन ही गोल्डन इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से, आप सबके ताउन से। जहाँ से कमर साहब के बारे में कौन नहीं जानता, जो ड्रामा समझने वाले हैं और ड्रामा करने वाले हैं वो भी जानते हैं। अब इनके 2 अहम तरीन शोबे हैं, एक दर्स व तदरीस, आप प्रिंसिपल हैं और लिखारी हैं। दोनों हवालों से बात करूंगा।
यहाँ से कम से कम दर्स व तदरीस और ड्रामा पहली चॉइस क्या है? अच्छा सर, पहले मैं आगाज़ सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे तारुफ, आपका मुझसे तारुफ आप सभी लोगों से है। और माइक लगा हुआ अच्छा, मेरा तारुफ आप लोगों से और आप लोगों का मुझसे ऑलरेडी है। मैं बोलने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं लिखने वाला बंदा हूँ। तो मुझसे ज़्यादा आपने उम्मीद नहीं रखनी कि मैं ज़्यादा बातें करूँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। और मैं 4 हफ्ते तो 2-3 हफ्ते तो मैं जान छुड़ाता रहा, फिर कुछ खुदा ने मदद फरमाई और इनका प्रोग्राम 1 वीक में लेट हो गया। लेकिन बहरहाल नाम बहुत बड़े थे। और फिर इस शहर से, क्योंकि ये शहर मेरा हवाला है, तो शहर में कहीं भी कोई बुलावा है तो मैं ना कर नहीं सकता। बल्कि मुझे अफसोस भी हुआ ये जान के कि जैसे अभी उन्होंने कहा कि 47वां प्रोग्राम, तो ये मेरी नाअहली कह लें और मेरी काहिली कह लें कि मैं उनमें शामिल नहीं हो सका, तो वहाँ बैठ नहीं सका, आप लोगों में से काफ़ी लोगों को सुन नहीं सका। और शायद उसकी वजह वही मेरी खामी है कि मैं थोड़ा सोशल नहीं हूँ। पहले तो मैं उसकी माजरत चाहूँगा। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इस प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या है। वो फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा हौसला दिया। फिर मुझे जब ये तसल्ली हो गई कि नाम साहब साथ बैठे हैं, अभी इन्होंने कहा कि मैं इनकी गोद में, इनकी आंखों के सामने चले बड़ा हुआ और इन्होंने सब मेरे मराहिल देखे हैं। तो हालांकि मैं ये बात कहते हुए भी पीछे चलता हूँ, माशाल्लाह वो मुझसे ज़्यादा यंग लगते हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे आसपास जो 2 लोग बैठे हैं, ये यकीनन इस प्रोग्राम को संभाल लेंगे, मेरे से ज़्यादा यही बात करेंगे, गपशप तो यही लगाएंगे। मैं आपकी तरह इन्हें ज़्यादा सीखूंगा। थैंक यू जी सर। आपका सवाल था कि तदरीस और ये ड्रामा राइटिंग। देखिए, ये खुदा की बहुत बड़ी वदीयत है किसी इंसान को कि आप इस्लाह का ज़रिया बन रहे हैं। ठीक है, हर क्रिएटिव बंदा कहीं ना कहीं इस्लाह का ज़रिया होता है। और क्रिएटिविटी हर काम में है। मैं कहता हूँ उस्ताद है ना, तो वो भी क्रिएटिव नहीं है तो वो उस्ताद नहीं है। आपका उस्ताद, हर उस्ताद पढ़ाता तो एक ही है, कंटेंट तो उसने एक ही पढ़ाना है, लेकिन अंदाज सबका मुख्तलिफ होता है। वो जो उसकी क्रिएटिविटी है कि उसने अपने अंदाज को क्या बनाना है और अपने अंदाज को किस तरह पेश करना है, वो उसकी एक पहचान बनती है। इसी तरह लिखने का फ़न था, तो वहाँ भी मुझे ये तसल्ली थी कि मेरा रब मुझसे कुछ अच्छा काम ले रहा है, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि जिस पर मुझे मतलब शर्मिंदगी नहीं हो रही। और ये जो मेरा दूसरा शोबा है तदरीस का, अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़े हैं, जो मेरे हाथ से गुजरे हैं, वो जानते हैं कि मैंने कोशिश हमेशा यही की है कि मैं उन्हें कुछ ना कुछ दे के भेजूँ अपने पास से। जब भी वो मुझे याद करें तो बहुत अच्छे लफ्ज़ों से याद करें। तो बस ये दोनों मेरे हिस्से में आए तो रब की तरफ से, और ये खुदा का शुक्र है कि ये दोनों ही शोबे मेरे हिस्से में आए। अच्छा, एक और सवाल इनाम साहब आएंगे आपकी तरफ कि ड्रामा लिखने का कब ख्याल आया कि मैं लिख सकता हूँ और मुझे लिखना चाहिए, और वो पहला कौन सा? इंसान जब इस दुनिया में आता है ना, अपने साथ बहुत कुछ ले के आता है। और खुदा ने किसी को नकारा। खुदा की इनायात में ना मुफलिसी नहीं है। खुदा इफ्लास के साथ किसी को पैदा नहीं करता। खुदा जब आपको भेजता है दुनिया में, आपको कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई फ़न दे के भेजता है। और ये उस इंसान की खुशकिस्मती है कि वो ऐसे हाथों में चला जाए जो उस फ़न को पहचान लें, वो उस फ़न को निखार दें। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे वालिद के मुझ पर 2 बहुत बड़े एहसान हैं। एक ये कि जब मेरी स्कूल गोइंग एज आई तो हम गांव से शहर शिफ्ट हो गए, और मेरे लिए उन्होंने जो इंतखाब किया वो कि आपका जो इस वक्त फ़ज़ाइया जो हमारे ज़माने में एपिक्स कहलाता था, BF एयर बेस इंटर कॉलेज सरगोदा, मैं वहाँ पढ़ा और 1 से लेकर 2nd ईयर तक वहाँ पढ़ा। वो 12 साल मेरे जिन साथी के हाथों में गए वो बड़े शानदार साथी थे। और फिर मेरे वो 12 साल किसी न किसी तरह स्टेज पे भी गुजरे। कभी मैंने तकरीर की, इवन मैं 2-3 साल डांसिंग सोसाइटीज़ में भी रहा वहाँ पे, और मतलब हर फ़न में मैंने कुछ ना कुछ किया। और एक वो दौर था जब हमारा बचपन था कि जब 8 बजे का ड्रामा हर घर में बड़े शौक से देखा जाता था। और वो खामसा बिल्कुल बिल्कुल। और वो मतलब हम देखते थे तो मुझे ये लगता था कि मैं लिख सकता, मुझे ख्वाहिश होती थी कि मैं लिखूँ। और मेरा कभी सोचा भी नहीं था, हालांकि ये बात सुनने में शायद अजीब लगती है, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी स्क्रिप्ट लेके TV सेंटर जाऊँगा या मैं जा सकता हूँ। क्योंकि मेरा थोड़ा सा ये भी बता दूँ कि मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ ये चीज़ें ज़रा थोड़ी सी मुझे लगता था कि मायूब समझी जाती हैं, हालांकि नहीं समझी जा सकती।
میرے 2 ڈرامے چل گئے تھے تو میں نے گھر بتایا تھا کہ میرا تو ڈرامہ بھی ٹی وی پہ چلتا ہے اور مجھے بڑا اپریشیٹ کیا گیا تھا. مطلب اس حد تک میں اس چیز کو چھپا کے بیٹھا ہوا تھا. تو میں لکھتا اس وقت بھی تھا جب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں یہ ڈرامہ کبھی لے کے جاؤں گا ٹی وی پہ. میں گھر بیٹھ کے سیریل لکھ لیتا تھا, ایپیسوڈ لکھ لیتا تھا. اور وہ کیوں لکھتا تھا, مجھے یہ پتہ چلتا تھا کہ جیسے ٹی وی اسکرین پہ ایک چیز چل رہی ہے وہ ہمیں کیسے ٹی وی پہ نظر آتی ہے, بس اس طرح لکھتے جائیں تو وہ ڈرامہ اسکرپٹ اس طرح ہی ہوتا ہے. اور پھر خدا کا شکر کہ جب میں اس طرح کا ایک اسکرپٹ لے کے جب وہاں گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اسکرپٹ آلموسٹ یہی ہے, بس اس کی فارمیٹنگ کا تھوڑا سا فرق ہے. تو وہ جب میں نے سیکھ لیا تو میرے لیے بہت وہ چیز فائدہ مند ثابت ہوئی کہ میں نے آلموسٹ لکھا بہت کچھ پہلے ہوا تھا جو آج تک میرا کہیں نہ کہیں استعمال ہوا. میں جہاں سے قمر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میں اگر آم بیچنا چاہوں تو میں آم کی ریڑھی یا آم کی دکان اپنے گھر کھول لوں خیابان شہر میں, تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی میرے گھر آم خریدنے آئے تاوقت جب تک میں وہ آم کی دکان آموں کی مارکیٹ میں نہ کھولے, اس وقت تک میرے آم نہیں بکیں گے. یا کوئی بھی ایسا آئٹم, کوئی بھی ایسی چیز جو میں کسی ایسی جگہ جہاں اس کا کوئی جواز ہی نہ ہو میں وہاں کھول کے بیٹھ جاؤں تو کون آئے گا وہاں. لیکن جہاں زیب قمر نے یہ ثابت کیا کہ اگر قلم میں زور ہو تو گھر بیٹھے بھی کراچی سے لے کر خیبر تک لوگ جہاں زیب قمر کو ٹچ کرتے ہیں. خان صاحب میں اسی بات ہے نا, ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ہم آم لے کے گھر بیٹھتے ہیں تو کوئی نہیں آئے گا. یقین جانے اگر آپ کے آم کی خوشبو آپ کے بند دروازے میں تو آئے گی, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خوشبو پیدا کرنے والا کون ہے, وہ اوپر والا ہے, وہ رب کی ذات ہے. جب رب کی ذات نے آپ کے لیے دروازے کھولنے ہیں تو وہ بند دروازے آپ اندر بیٹھ کے جو مرضی کرتے رہے. میں کبھی آپ کو واقعہ سناؤں کہ میں ٹی وی تک گیا کیسے تو آپ لوگ بڑے حیران ہوں گے. میں کئی جگہوں پہ سنا چکا ہوں. یہ وقت اسی لیے ہم سب لوگوں کا اکٹھا ہونا بنا ہے کہ ہم آپ سے وہ سب چیزیں جانیں, وہ پرابلمز, وہ مسائل, وہ رکاوٹیں, وہ لذتیں, وہ ضلالتیں, وہ سب کچھ جو ہم نے اٹھائی ہوئی ہیں. یقیناً آپ بھی انہی پروسیس میں سے گزر کے آج اللہ پاک نے اس مقام تک پہنچایا ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے آئے ہوئے مہمانوں سے یہ سب کچھ شیئر کریں. بالکل ایسا ہی ہے چیز, لیکن میں یہاں بھی خدا کا اپنے اوپر بڑا کرم اور بڑا احسان سمجھتا ہوں کہ میں ان ضلالتوں سے اور ان مشکلوں سے اس حد تک نہیں گزرا جتنے لوگ گزرتے ہیں. اور میں نے بہت سنا ہوا ہے لوگوں کی تکلیفوں کا, لیکن میرے لیے وہ بات جو بھی میں نے کی تھی کہ آم میں خوشبو ہوگی تو دروازہ خدا خود کو کھلوا دیتا ہے آپ کا. ہوا یہ کہ یہاں ایک سیکنڈ اپنی بات کو ذہن میں رکھیے. سامعین محترم, میرے عزیز دوستو, میرا وہ جو سوال تھا اس کا جواب اتنے خوبصورت لفظوں میں جہاں زیب نے دے دیا کہ اگر میرے آم کی خوشبو, ان کے لفظوں میں طاقت, ان کے لفظوں میں پکار ہوگی تو لوگ انہیں سرگودا سے لیں گے اور آم خریدنے میرے گھر آئیں گے. اس بات پہ خوبصورت جواب پہ تعریف. یہ وہ دور تھا, میں پنجاب یونیورسٹی میں کیمیکل انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا, ہاسٹل میں رہتا تھا. یہ جب موٹر وے بن رہی تھی تو ہمارا آنا جانا ٹرین کے ذریعے ہوتا تھا لاہور. تو وہ صبح ٹرین چلتی تھی, کلاس تک پہنچنا ہوتا تھا, صبح کے وقت بیٹھتے تھے. تو ایک پیسنجر بیٹھا میرے سامنے والی سیٹ پہ, وہ کوئی 16-17 سال کا لڑکا ہوگا. آپ کی اس وقت ایج کیا تھی؟ میں اس وقت انٹر کر کے گیا تھا, یہ 94 کی بات ہے. اچھا 20 سال یا اس کے ہم عمر کہہ سکتے ہیں. یہ نہیں, اس سے میں بڑا ہی تھا. بڑا, چلے ٹھیک ہے. اچھا ہوا یہ کہ وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا, سفر ہو رہا تھا, اور اچانک میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا ہے اور اس نے ماتھے پہ باندھ دیا, جیسے اسے کسی تکلیف ہو رہی ہے, کوئی درد ہو رہا ہے. میں نے تھوڑی دیر بعد اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے برین ٹیومر ہے, تو میں وہ تھوڑا پین ہوتا ہے, مجھے سفر میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے. جب آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا مریض ہو یا کوئی اس طرح کی اپنی بات کرے تو آپ کو اس سے ہمدردی ذرا زیادہ ہو جاتی ہے. میں نے اس بچے سے, بچہ تو خیر آپ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اسی ایج میں ابھی بھی دیکھتا ہوں. تو ہوا یہ کہ میں نے اس سے ذرا سوال جواب زیادہ کرنے شروع کر دیے. اس سے ہمارے کانٹیکٹس کلیئر ہو گئے. اس وقت موبائلس کا دور نہیں تھا. اسے میں نے اپنے ہاسٹل کا ایڈریس دے دیا کہ آپ کبھی بھی آئیں تو آپ میری طرف آئیے گا. میں اس کا تھوڑی سی اس کی آئیڈینٹی نہیں کھولنا چاہ رہا اس وقت, کیونکہ وہ صاحب ہر ایک کا ایک راز ہوتا ہے. لیکن اس نے مجھے جو بتایا وہ اس نے اپنا انٹروڈکشن جو ہے وہ
انڈین ایک ایکٹریس کے بیٹے کے طور پہ بتایا جس کے ہسبینڈ یہاں سے گئے، یعنی اس بچے کے والد یہاں سے گئے، انہوں نے وہاں پہ شادی کی اور وہ اپنا بچہ وہاں چھوڑ کے آ گئے، بچہ وہیں رہا، جب بچہ تھوڑا انہیں پتہ چلا کہ میرا تو وہاں بچہ بھی ہے تو بچے کو لے کے آ گئے. اب وہ اپنی ماں کے لیے پریشان ہوتا تھا کہ میری ماں وہاں ہے، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، پر اس کی ایک اپنی ذاتی کہانی تھی. ہوا یہ کہ وہ میرے پاس ہاسٹل میں بھی آنا جانا شروع ہوا. تو ایک دن اس نے میرے پاس کسی ایسے ٹائم میں آ گیا جب میں لکھ رہا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ میں یوں ہی لکھتا تھا بغیر کسی ٹارگیٹ کے میں نے اس کو کسی چینل میں دینا ہے یا کچھ. اس نے کہا جیسے بھائی آپ کیا لکھتے ہیں، آپ کسی ڈائجسٹ وغیرہ میں دینا ہے یا کیا کرنا ہے. میں نے کہا نہیں، مجھے ایک شوق ہے، ٹی وی ڈرامہ بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، ہمارے گھر میں بڑا شوق سے دیکھا جاتا ہے 8 بجے کا ڈرامہ، تو میں یہ اسکرپٹ لکھوں. اس نے کہا کہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہ کسی چینل پہ دے دوں. وہ لڑکا کہنے لگا. میں نے پھر اس سے تھوڑا سا انٹرسٹ لیا. میں نے کہا بھائی آپ کسی چینل پہ آپ کی اسلام دعا ہے، تو اس کی سسٹر انور کمال پاشا صاحب کے پاس جاب ہے. اچھا. تو اس نے کہا کہ میں ان کو دے دوں. میں نے کہا نہیں، میں فلمس کی طرف تو جانا ہی نہیں چاہ رہا، تو وہاں ٹی وی تک میرا شوق ضرور ہے کہ اگر پہنچا. اس نے کہا جی آپ کا پہنچ جائے. وہ میرا ایک اسکرپٹ کچھ چیز اس نے کہا کہ مجھے فوٹو کاپی کرا دیں، میں نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو لے جاؤں گا. میں نے اس کو نیکسٹ ٹائم فوٹو کاپی کرا کے دی تھی. اور یقین جانے ود ان 2 days میں اگر غلطی پہ نہیں ہوں تو اس وقت علی اکبر عباس صاحب پی ٹی وی پہ اسکرپٹ انچارج تھے. ان کی مجھے کال آئی، انہوں نے کہا کہ آپ کا ایک اسکرپٹ آیا ہوا ہے، آپ نے بھیجا ہے. اور میں نے کہا جی میں نے بھیجا. انہوں نے کہا آئے اس میں بات کرتے ہیں. خیر میں گیا. انہوں نے مجھے بڑے پیار سے سمجھایا کہ اس کا فارمیٹ اس طرح کا ہوتا ہے، آپ نے اس کو اس طرح لکھنا ہے. لکھ آپ سکتے ہیں، لیکن ہمارا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم نئے بندے کو نا اردو کا تو نہیں دے سکتے. ہمارا ایک ریجنل سلاٹ ہے، آپ اس کے لیے ٹرائی کریں. پنجابی کا اس وقت کیاجری کہانی اور شام سویر کا دور تھا، تو آپ اس کے لیے ٹرائی کریں. میں نے کہا جی ضرور، میں لکھ دیتا، لیکن میری پنجابی میں بولتا ہوں پنجابی، لیکن میں نے نہ کبھی پڑھی نہ کبھی لکھی، تو میں پنجابی لکھ نہیں سکتا. وہ دیکھیں نا، میں بھی وہ جو بات کر رہا کہ آپ جن ہاتھوں پہ چلے جاتے ہیں نا، وہ ان ہاتھوں کی بھی کوئی تاثیر ہوتی ہے آپ کے اندر. مجھے وہ اس وقت کہہ دیتے آپ نہیں لکھ سکتے تو بھائی خدا آپ جائیں بات ختم. لیکن وہ میری زندگی میں اچھے لوگ آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ یار وہ کوئی پنجابی سیم وہی ہے جو اردو ہے، آپ لکھ کے آپ جو پنجابی بولتے ہیں آپ ادھر لکھیں. انہوں نے میرے سامنے کہا کہ ایک جملہ یہ تم نے بولا ہے، یہ لکھ کے دکھاؤ. وہ میں لکھ کے دکھاتے کہتے یہ تو پنجابی ہے. آپ کو کہانی بنائیں جو 25 منٹ میں کور ہو جاتی ہے، تو آپ اس پہ کام کریں. خیر میں تھوڑا سا کچھ دن تو یہی سوچتا رہا کہ ہم پنجابی کیسے لکھوں گا. اور پھر ہمیں تھوڑا سا شاید یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ہم تو اردو لکھیں تو پھر اردو لکھیں، تو پنجابی کیوں لکھیں. انہیں دنوں ظہور بھائی اسکرپٹ میں آ گئے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو فوراً کلک ملے، تو ابھی گورنمنٹ کی جو نئی پالیسیز آ رہی ہیں آپ ان پہ کچھ لکھیں، اور وہ ٹاپک ایسا کوئی ہو کہ جو آپ کا فوراً بن جائے گا تو فوراً چل بھی جائے گا. اور یہ وہ ان دنوں کی بات ہے. مجھے یاد ہے وہ نواز شریف صاحب کی اسپیچ میں نے ہاسٹل میں سنی تھی، جس میں انہوں نے جمعے کی چھٹی ختم کی تھی، شادیوں پہ کھانے کی پابندی لگائی گئی تھی. تو میں نے وہی شادی پہ کھانے کی پابندی اور جہیز کی پابندی کو ٹاپک بنا کے میرے اس پہلے پنجابی کے ایک پلے تھا انڈیویژول پلے جسے ہم کہتے ہیں، اس کا نام تھا داج تیراج. وہ میرا پہلا چلا تھا، وہ میں نے لکھا، انہیں پسند آ گیا. تقریباً وہ کوئی آپ کہہ لیں کہ 2 مہینے کے اندر. اور مجھے اس میں اچھی بات یہ کہ پھر وہاں پہ اللہ نے میرے ساتھ کرم یہ کیا کہ ایک بڑا ڈائریکٹر مجھے مل گیا. دوست محمد کشکوری صاحب کوئٹہ سے آئے ہوئے تھے، لاہور آئے ہوئے. بالکل. تو وہ انہوں نے کیا، اور وہاں سے حوصلہ بھی بڑھا کہ پہلے ہی کام آپ کا چل جائے اور بڑی جلدی چل جائے. تو میں مطلب ان اذیتوں اور ان تکلیفوں سے نہیں گزرا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اردو تک پہنچنے میں مجھے تھوڑا ٹائم لگا. پھر پہلا میرا پنجابی سیریل اور جو پنجابی کے یہ انفرادی کھیل تھے جو انڈیویجول پیس تھے، وہ تو کوئی 30-40 آئی تھنک میں نے کیے تھے، جن میں سے کافی سارے انعام صاحب نے بھی کیے تھے. بے شکریات. جن میں سے تہمت آپا اور تہمت سپر ہٹ کھیل تھا، ابھی بھی یوٹیوب پہ موجود ہے. بڑا تو بس اس طرح میرے یہ اس کام کا آغاز ہوا. مثالی راوین کے آپ پرنسپل بھی تھے، پھر مثالی کالج میں آ گیا، پھر آپ پرنسپل کالج میں آ گئے. ذمہ داریاں آپ کی اور بڑھ گئی، کچھ گھر کی بھی ذمہ داریاں. ڈرامہ رائٹر ہو یا ایکٹر ہو یا ڈائریکٹر ہو، جب اس کا کوئی ڈرامہ ریکارڈنگ میں ہو یا ایڈیٹنگ میں ہو، اس کو ٹائم دینا ہے. بالکل ایسی ہے. تو یہ کس طرح آپ نے مینیج کیا؟ آپ اتنی بڑی ذمہ داری پہ ایز اے پرنسپل بھی کام کر رہے ہیں، گھر کی بھی اپنی ذمہ داریاں ہیں،
اور آپ پہ تو کچھ زیادہ ہی ذمہ داری ہے. بالکل. اور پھر ڈرامہ سیریل ایک سنگل پلے کرنا وہ اور بات بالکل سیریل. اور پھر پرائیویٹ پروڈکشن جو ہے ہماری ٹی وی چینلس ہیں ان میں تو ویسے ہی ٹائم بہت زیادہ. میں جب ابھی یہ اپنی پرانی باتیں یاد کر رہا ہوں نا تو میں پھر بار بار اپنے اوپر رشک مجھے اس لیے آ رہا ہے کہ میں پھر وہی بات کروں گا کہ مجھے اللہ نے لوگ بڑے اچھے دیے میری زندگی میں. آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ گھر کی ذمہ داریاں. میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں, کوئی بہن بھائی ہے نہیں, تو اس حوالے سے آپ پہ ذرا ذمہ داریاں اور زیادہ ہوتی ہیں. میری فیملی بڑی سپورٹیو رہی. دوسرا میرا کچھ اسکیجول اس طرح کا رہا ہے کہ میں ابھی بھی میرا ٹائم فکس ہے لکھنے کا, اس سے آگے پیچھے میں نہیں لکھ پاتا. حالانکہ عام طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی رائٹر کو ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے, اس کو تو پوری رات لگ جاتی ہے, وہ سامنے چائے کا کپ ہو, ہاتھ میں سگریٹ ہو, اور بھی کچھ چیزوں کے نام لیے جاتے ہیں. تو اس رائٹر کو نہ چائے کا کپ چاہیے ہوتا ہے, نہ سگریٹ چاہیے ہوتا ہے, نہ رات چاہیے ہوتی ہے, نہ کچھ اور چاہیے ہوتا ہے. مجھے بس اپنا وہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے جو کہ میرا ٹائم گرمیوں میں بنتا ہے عصر سے مغرب کے درمیان, اور ان دنوں میں ذرا آپ کہہ لیں کہ مغرب سے عشاء کے درمیان وہ ذرا زیادہ ٹائم, حالانکہ شاید یہ کسی رائٹر کا ٹائم سے چلتا. تو وہ میری فیملی بڑی سپورٹیو تھی. پھر مجھے جس ادارے میں نے جاب کی, مجھے یاد ہے کہ میں اپنا کیمیکل انجینئرنگ کے آخری ایئر جو فائنل ایئر تھا اس کے پیپرز دے کے آیا, تو میری فیملی میں بہت سارے لوگ ٹیچر تھے, میرے کزنس میں بہت سارے لوگ ٹیچنگ کر رہے تھے. تو مجھے بھی ایک شوق تھا کہ یہ بھی ذرا شوق پورا کیا جائے. تو مثالی راویہ میں میرا ایسے ہی جانا ہوا کہ ابھی 1 مہینہ رزلٹ میں رہتا ہے, چلے جی ذرا یہ شوق بھی پورا کر لیں. لیکن وہ شوق پورا کرتے کرتے پھر ایسا ہوا کہ وہ کیمیکل انجینئرنگ کی ڈگری کو ہم بھول گئے, ہم نے اس ٹیچنگ کو کنٹینیو رکھا اور اپنے 25 سال اسی ادارے کے ساتھ ہو گیا. انہیں کا یونیورسٹی کا کیمپس ہے رفا انٹرنیشنل کالج کے نام سے, میں وہاں پرنسپل ہوں. تو وہ پھر وہی کہوں گا کہ مجھے لوگ اتنے اچھے ملے ہمیشہ جنہوں نے مجھ پہ بڑا ٹرسٹ کیا, اور وہ ٹرسٹ ہی تھا کہ میں اپنے سارے کام حاصل کرتا رہا. اس بات پہ بڑا فخر ہے, ہمیں بڑا مان ہے, خوشی اور الحمدللہ اطمینان ہے کہ جہانزیب قمر کا نام اس وقت ملک پاکستان کے ان چند صف اول کے رائٹرز میں لیا جاتا ہے, بڑھ چڑھ کے لیا جاتا ہے, جن کے پلیس چھوٹے چینلز پہ چلنے کا تو تصور ہی نہیں ہے, جن کے پلیس ARY لینا چاہتا ہے, جن کے پلیس جیو لینا چاہتا ہے, ہم لینا چاہتا ہے, گرین ٹی وی لینا چاہتا ہے. جہاں اتنی رب کی عطا ہو اور وہ بندہ اس قدر مٹا ہوا ہو کہ وہ بار بار رب کا شکر یہ کہہ کے ادا کرے کہ مجھے میری ابتدا سے لے کے آج تک رب نے فرشتہ صفت لوگوں کو ملوایا. جہاں آپ کی اتنی اچھی باتیں ہیں, جہاں ہم آپ کے سوالات کے ساتھ مکھن ملائیاں بھی چوپڑن ڈھے ہیں, کہ تھوڑی تھوڑی کڑوی کسیلی باتیں بھی ہو جائیں تو اس میں مذائقہ نہیں ہوگا. مجھے یہ طارق ابوذر صاحب کو نکال کے اس وقت جتنی بھی تعداد بیٹھی ہے, اس سے کئی گنا لوگ اپنی اپنی مصروفیتوں کی وجہ سے نہیں آ پائے, ان کا یہ گلہ ہے کہ جہانزیب قمر صاحب کا اتنا نام ہے, اتنا کام ہے, انہوں نے کبھی سرگودا کے آرٹسٹوں کو پروموٹ کرنے کا سوچا ہی نہیں. اس کی کیا میں بالکل بھی اس سوال کو آن کرتا ہوں اور شروع دن سے کرتا ہوں, ہر پلیٹ فارم پہ اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں, آپ کی پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا پلیٹ فارم کیا ہے. آج بھی اگر پی ٹی وی پہ میرا کوئی سیریل چلتا ہے یا سیریل بنتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ سرگودا کے لوگ اس میں ہوں, اور جہاں جہاں گنجائش نکلے وہاں ہوں. ڈالے جائیں, معذرت کے ساتھ میری اس بات کو محسوس نہ کیجیے گا, اس میں ڈالے جائیں سرگودا کے لوگ تو وہ اپنے کام کے ساتھ بدلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو میرے پلیٹ فارمز ہیں, آپ جیو کی بات کر رہے ہیں, ہم کی بات کر رہے ہیں, گرین کی بات کر رہے ہیں, وہاں ریکمنڈیشنز پہ کام نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, وہاں میں کسی کو بھی ریکمینڈ کر دوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دیکھیں, یہ خود سوچنے والی بات ہے کہ جو کروڑوں روپے لگا رہے ہیں اپنی پروڈکشن پہ, وہ کسی کے کہنے پہ ایک ذرا سا, اور میرے لیے بھی یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ میں اگر اپنے شہر کے ایک بندے کو لے کے جاؤں, اس کا کام صرف یہ ہو کہ وہ آئے چائے کا کپ لے کے ہوٹل میں چلا جائے,
کہ بس اس کا اتنا سا رول تھا کہ اس نے چائے کا کپ پکڑانا تھا اور اس نے چلا جانا تھا، کیونکہ بڑے ڈراموں میں تو اتنے ہی رول ملتے ہیں اسٹارٹ میں، اور بڑے چینلز کے یا بڑے چینلز کے ڈراموں میں تو اتنے ہی رول ملتے ہیں، اور پھر وہاں سے آپ کو ٹھیک ہے اسٹینڈ لینا پڑتا ہے، مگر معذرت کے ساتھ بے صبری بھی ہم نے بہت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم جائیں تو پہلے دن ہیرو بن کے جائیں۔ میری ایک عادت اچھی ہے یا بری، میں کسی کو جھوٹا لارا کبھی نہیں لگا سکتا، دعا سب کے لیے کر سکتا ہوں، ہڈن ایفرٹس جو ہوتی ہیں وہ سب کے لیے کر سکتا ہوں، کوشش کر سکتا ہوں ان کے لیے، لیکن میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں آپ کے لیے تو میں یہ ضرور کروں گا، میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ اوپر والے کے اختیار میں۔ بہت شکریہ، آپ کا اتھینٹک جواب تھا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور کہہ سکتے تھے، اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے، کہ یہ ہم ٹی وی کے، ARY کے، جیو کے اس وقت 80% یا 75% ڈرامے جو ہیں وہ کراچی میں بن رہے ہیں، ان میں سے 25% ڈرامے یا 20% ڈرامے اسلام آباد میں بن رہے ہیں، 5% کام صرف لاہور میں رہ گیا، جو کبھی گڑھ ہوا کرتا تھا فلم انڈسٹری اور ڈراموں کا، جہاں راج ہوا کرتا تھا فنکاروں کا، آج وہاں فنکار ایک دوسرے کو دیکھنے کو ترستے ہیں۔ آپ اگر کسی ایک کو ریکمینڈ کرتے بھی ہیں، چائے کی پیالی نہ صحیح، آپ 2 سینوں کے لیے، 3 سینوں کے لیے، تو یہ آپ کا پیار تو ہوگا، لیکن میرے فنکار ایک 2 یا 4 یا 5 سین کے لیے کراچی جانا افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ باقی رہ گئی بات، اگر ہم یہاں آصف حنیف کا ذکر کریں تو وہ دیکھیں، وہ بذات خود رائٹر بھی ہے، وہ بذات خود ڈائریکٹر بھی ہے، اور وہ بذات خود پروڈیوسر بھی۔ اس کی اپنی ایک پروڈکشن ہے، اس کو یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے میک اپ مقصود حسین جعفری سے کروانا ہے یا میں نے لاہور سے کسی بندے کو بلوانا ہے۔ اس کی جو چوائس میں آنا، اس نے بغیر کسی کو پوچھے بتائے اس نے وہ کام کرنا، اور یہ اس کا بڑا پن ہے کہ جب بھی اس کی پروڈکشن ہوتی ہے، اس کی پرائرٹی جو ہے وہ اپنے سرگودا کے آرٹسٹ۔ بات یہی آگے کہ اس کے پاس اختیارات ہے۔ دوستو، شاید آپ میں سے بہت سے لوگ میری اس رائے سے اختلاف کریں، لیکن گل سچی ہوئے تو کہنے کوئی حرج نہیں۔ جہاں زیب نے سرگودا بیٹھ کے اپنے شہر کو اون کیا ہے، ان کی کل پرسوں ایک پوسٹ میں نے دیکھی فیس بک پہ، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے میرا شہر بلائے تو میں کیسے نہ آؤں، پلکوں کے بل چل کے آؤں گا۔ تو یہ ان کا بڑا پن تھا۔ میں اپنے منہ میاں مٹھو بنوں تو زیب نہیں دیتا، لیکن میری ان باتوں کے پیچھے حقائق ہیں۔ میں نے ساری زندگی اپنی سرگودا میں گزار دی۔ جب وقت تھا عروج کیا، الحمدللہ بام عروج کو چھو کے واپس آیا۔ ابھی بھی جتنا میرے مقدر میں ہے، جتنا نصیب میں ہے، میں کام کر رہا ہوں، لیکن میں نے سرگودا کو آج تک پیچھے نہیں چھوڑا، سرگودا کو گم نہیں ہونے دیا۔ میری پہچان میرا سرگودا بنا۔ لوگوں نے مجھے مینے دیے، تانے دیے کہ انعام خان آج تو سرگودا چھڑیا ہوتا تو وہ تو بھی اگے ہونا سی، تو سرگودے نو بھول جاتا تو وہ تو بھی اگے ہونا سی، تو گھر چھڑیا نہ باہر، تو سرگودا سرگودا میرا سرگودا میرا سرگودا۔ میرے سرگودے نے مجھے کیا دیا؟ یار انعام خان ٹی وی آرٹسٹ نو جان دیو، وہ کیڑا انعام خان؟ اچھا وہ سرگودے والا، بس یہی میرا ایمان۔ اور آج وسیع شاہ میرے سامنے سے گزر جائے، میں اس سے ہاتھ نہیں ملاتا، سلام لینا تو دور کی بات ہے۔ چیمبر آف کامرس نے ایوارڈ نومینیشن کی، لائف اچیومنٹ ایوارڈ، اس میں ایک ایوارڈ وسیع شاہ کو دیا گیا، ایک ایوارڈ انعام خان کو دیا گیا۔ میں نے اپنا ایوارڈ جا کے وصول کیا۔ دوبارہ آواز آئی کہ ہم انعام خان صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وسیع شاہ کا آگے ایوارڈ وصول کریں۔ میں سٹیج پہ گیا، لیکن میں نے اس کا ایوارڈ وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ میری جہاں زیب طارق ابوذر وسیع شاہ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، حاشا وکلا، بخدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی ذاتی دشمنی نہیں، لیکن صرف دشمنی ہے کہ اس نے آج تک
تک پیچھے مڑ کے سرگودا کی طرف نہیں دیکھا, اس نے آن نہیں کیا اپنے سرگودا. سر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ابھی انہوں نے بات کی نا آصف حنیف کی, تو میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہی بات کہ ان کے پاس چونکہ اختیارات ہیں, مجھ سے جو بچے رابطہ کرتے ہیں میں انہیں بھی آصف صاحب کا ہی دروازہ دکھاتا ہوں کہ بھائی آصف صاحب سے رابطہ کریں, کیونکہ وہ پروڈیوسر ہیں, وہ ڈائریکٹر ہیں, تو آپ کو وہاں پہ اپنے مسئلے کا ضرور ملے گا. اچھا, میں خان صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور آپ نے جواب بھی اس لیے آپ ڈرامہ سیریل کسی بھی ٹی وی نیٹ ورک کے لیے دیکھتے ہیں, کچھ ڈرامے آپ نے اسٹیج پہ دیے, زیادہ تر آپ نے اپنے کالج کی, ایک آدھ ڈرامہ آرٹس کونسل میں خان صاحب اور میں نے کیا تھا. کیا کبھی خیال آیا کہ جو تھیٹر کی صورتحال ہے, جو ڈرامہ نہیں کہا جاتا, آپ اس تھیٹر کے لیے کوئی خوبصورت ڈرامہ لکھنے کا خیال کبھی نہیں ہے؟ اچھا, تھیٹر بڑا ہی مزے کا سبجیکٹ ہے, اور جو ٹی وی کا ڈرامہ ہے اس سے کئی گنا یہ اوپر کی چیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, باقی صادر رضی کوئی ذرا ایکسپرٹ اوپینین نہیں ہے, مگر افسوس یہ ہے کہ ہم نے نا تھیٹر کا آرٹسٹ بھی پیدا کرنا چھوڑ دیا, تھیٹر کا رائٹر بھی پیدا کرنا چھوڑ دیا. میں بھی یہ کہوں گا کہ میں کیوں نہیں, میرے بعد آنے والے کیوں نہ لکھیں. اور ہمارے پاس تو یہ اتنا خوبصورت ہال ہے آرٹس کونسل کا, اور یہاں پہ ہمیں اجازت بھی ملتی ہے, تو ہم یہاں کی یونیورسٹیز کو, یہاں کے کالجز کو نہیں نوٹ کرتے کہ بھائی اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ بھیجیں. اتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے کالجز میں, اتنا ٹیلنٹ ہے ہماری یونیورسٹیز میں, اور وہ لوگ کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ کیا اندر کے حالات کیا ہیں, ان تک بات کیوں نہیں پہنچتی. ہم دوبارہ قاسم علی صاحب ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, طارق ابوذر صاحب ہیں, انعام صاحب ہیں, ہم ایسے لوگ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ان میں چھپے ہوئے ہیں, ان میں یقین جانے کہ ان میں چھپے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے کالج میں کن حالات میں ڈرامہ کرتا تھا اور کتنا اچھا ٹیلنٹ میں وہاں سے کرتا تھا. اچھا, آپ نے وہ ٹیلنٹ سامنے لے آئے, اپنے کالج کی اسٹیج پہ لے آئے, لیکن بات ہوئی ہے نا جو آپ کو اندر کیا ہے کہ آپ نے ان کو متعارف کروایا ان اسٹوڈنٹس کو, میل فیمیل. یہ پہلی بار سرگودا میں, حتیٰ کہ گورنمنٹ کالج انعام خان صاحب اس کے بانیوں میں شامل ہیں. گورنمنٹ کالج کی اسٹیج جو تھی وہ ایک پنجاب ڈرامہ کا ایک بہت بڑی اسٹیج تھی. یہ میں 80 اور 90 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں, ہم نے خوب کام کیا اس میں. آپ اس میں سے بڑے بڑے نام نکلے, انعام خان صاحب دیکھ لیں اس میں سے آئے, قاسم علی صاحب اسی تھیٹر سے آئے. آپ کی وہ جو اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے ڈرامہ کیا, آپ ان کو لے گئے, آپ نے بڑی اسٹرگل کی, کیونکہ وہ ایکٹر نہیں تھے, آپ نے بنایا, وہ کہاں گئے, وہ کیوں نہیں آگے گئے؟ حالانکہ ہم نے, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ میں نے ان میں سے کچھ لوگوں سے رابطہ نہیں کیا, آپ کے ذریعے کیا, لیکن وہ سامنے نہیں آئے. آپ اس کا کیا جواب دیں گے, کیا کمی کہاں پہ ہے, غلطی کہاں پہ ہے؟ دیکھیں, ایک تو ہم نے اپنا جو ہمارے جو یہ ویور ہے نا, جو آڈینس ہے ہماری, ٹھیک ہے, اس پہ ہمیں پہلے ٹرسٹ نہیں تھا کہ ہمارا بچہ جو ہے, جو اچھے گھروں کا لڑکا لڑکی, وہ آ کے اسٹیج پہ پرفارم کر سکتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ یہ جو پچھلے کچھ سالوں کی تاریخ آرٹس کونسل نے یہاں پہ کریٹ کر دی ہے, بڑے اچھے ڈرامے ہوئے ہیں, پرانے ہوئے نئے ہوئے اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن جتنے ہوئے ہیں بڑے اچھے ہوئے ہیں, لوگوں نے گھروں سے آ کے دیکھے ہیں, اور میں نے ماحول دیکھا ہے کہ بڑے اچھے ماحول میں وہ دیکھے گئے ہیں. جی, تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ بڑا بہترین ٹائم ہے کہ اگر ہم اس وقت کالجز اور یونیورسٹیز کو سے رابطہ کر کے وہاں سے ٹیلنٹ پکڑیں اور ان کو ایک موقع دیں, انہیں کہیں کہ بھائی آپ لوگ انہیں میں کمپٹیشن کروا دیں. تو کیا ایسا ممکن ہے, یہ آرٹس کونسل کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جا رہے تھے, ایک منٹ میری بات سنتے جائیے, کوئی اور بھی بیٹھے. جہاں سے کمر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یونیورسٹی سے نئے اسٹوڈنٹس لائے جائیں, نئے فیمیل میل ایکٹرس نکالے جائیں, تو اس کے لیے ان کو موقع دیا جائے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم کوئی ایسا ڈرامہ فیسٹیول کروایا جائے, ہمارے جو سینئر ہیں وہ ڈائریکٹ کرے سارے اور نئے ٹیلنٹ ایکٹ کرے؟ خان صاحب جی, پہلے مجھے اس کا جواب لے لیں, اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. جی بہت شکریہ سر. بالکل ممکن ہے کہ میرے خیال میں جو بڑے ٹیلنٹڈ ینگ جنریشن ہے یونیورسٹی میں, سب ان کے لیے بڑا ایک موقع ہوگا کہ وہ مطلب اپنی اسکلس کو پالش کریں. تو مطلب بالکل یہ قطعی ممکن ہے, یہ بڑی اچھی اپرچونیٹی ہوگی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کہ وہ آئیں یہاں پہ
کرتا ہے. ایک پلیٹ فارم ہے ظاہر آرٹس کاؤنسل کا پلیٹ فارم اٹ سیلف ایک بڑی اپرچونیٹی ہے بچوں کے لیے بھی, تو بالکل یہ ممکن ہے کہ وہ یہاں پہ آئے. بہت شکریہ, اچھی بات. اچھا خان صاحب, باتیں کافی ہو گئی. جی جی تھوڑا سا مزاج بدلا جائے. بالکل بدلا جائے. بہت اچھے آرٹسٹ یہاں ہمارے پاس موجود ہیں. موسیقی کے ساتھ بھی یہاں بیٹھے ہیں اور طارق بھی یہاں پہ موجود ہیں. ایک طبلہ نواز باعث سے آج اس پروگرام کے لیے خاص طور پر مائک پر لے جائیں, تو میں چاہوں گا کہ ایک گیت ہو جائے. طارق صاحب آئیں بھائی, آپ بھی آئیں. کیا آئیں جعفری صاحب کو. جعفری صاحب, اچھا جعفری صاحب جی چلے, ان کو بعد میں لیتے ہیں. صاحب کہتے ہیں صاحب کے ساتھ یہ میرے ساتھ نہیں ہو, ہمارے سے سینئر ہے. اچھا, اور میں صاحب کے لیے گیت پیش کرنا چاہوں گا. تھینک یو. ایک گیت سر. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی تھی, بلکہ اس کا جواب تھوڑا سا, چونکہ پھر وہ گیت آ گیا بیچ میں. آپ نے اسکول, کالجز اور یونیورسٹی کی بات کی. آپ کو یاد ہوگا جو آپ کا ہمارا جہاں زیب کا بھی تھوڑا بہت دور رہا ہے کالج کا. جیسے بار بار جہاں زیب نے کہا کہ ہمیں لوگ بہت اچھے ملے, تو طارق بھیا ہمیں اور آپ کو بھی لوگ بہت اچھے ملے, جن میں اب عمر کا یہ حصہ آ گیا کہ یاد آ, دیکھیں وہ ہمارے پرنسپل غلام جیلانی اصغر, جن کو آج بھی دنیا یاد کرتی ہے. اس کے بعد صاحبزادہ عبدالرسول صاحب, پھر اس کے بعد بھی کچھ لوگ آئے جن میں ریاض احمد شاہ صاحب اس دور کے ہمارے ڈراماٹک سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے. شاید چودھری اکرم تک کچھ وائرس موجود تھا یونیورسٹی میں,
لیکن ان کے بعد جتنے بھی وائس چانسلرز آئے, کالجز میں پرنسپلز آئے, چونکہ کالجز بٹ گئے, پرائیویٹ کالجز ہو گئے, اس میں یہ بھی اعزاز ہمارے جہاں زیب ہی کو جاتا ہے جس نے اپنے مثالی راویت میں جتنے بھی ڈرامے کروائے, اور میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ڈرامہ مجھ سے یا طارق بھائی سے اور مس ہوا ہو. ہم نے وہ ڈرامے دیکھے, انسپائر ہوئے, داد دی اور وہ ڈرامے کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. تو یہ چونکہ ہمارے آرٹس کونسل کا شعبہ ہے جو جا کے پرنسپل صاحبان سے, وائس چانسلر صاحب سے ملیں, انہیں بتائیں کہ آپ کے جیسے کچھ عرصہ میرا خیال ہے قاسم علی نے, یہ اکرم صاحب کا دور تھا, چودھری اکرم کا, جب آپ جا کے وہاں بچیوں کو ٹریننگ دیا کرتے تھے. کن کو ٹریننگ دیا کرتے تھے؟ تو یہ ماشاءاللہ قاسم علی صاحب نے جب سے بچے اور بچیوں کو ٹریننگ دینا شروع کی تو بہت سا ٹائم ان کا پھر یونیورسٹی نہیں پایا جاتا تھا. شام میں بڑی مشکلیں انہوں کر لینا پہنتا سی. اکثر اگلی صبح پھر ان کا ناشتہ یونیورسٹی کی کنٹین میں ہوا کرتا تھا. تو یہ میرا کہنے کا مقصد طارق بھائی یہ تھا کہ یہ تاڑی دو ہاتھوں سے بچے. اگر آرٹس کونسل یونیورسٹیز میں جا کے, کالجز میں جا کے ان کے ساتھ ایسی کوارڈینیشن کرتی ہے, ان کو بتاتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے کچھ ہم آپ کا ٹیلنٹ لیں, کچھ ہمارا ٹیلنٹ آپ کے ساتھ ملے, کچھ سینئر جونیئرز کا امتزاج ہو, تو میں سمجھتا ہوں بہترین پروڈکشن ہو سکتی ہے. جی بالکل سر, میں آپ کی اس بات کو سیکنڈ اس طرح بھی کروں گا کہ ابھی آپ یہ بھی دیکھ لینا کہ ہماری یونیورسٹیز میں اور ہمارے کالجز میں ایسے جو پروڈکٹیو ایونٹس ہیں وہ کتنے ہو رہے ہیں. ہمارے کنسرٹس ہو رہے ہیں وہاں پہ, ہمارے اور بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں جس سے شاید ہم کوئی پازیٹیوٹی کریٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے ایونٹس ہی کہیں نہیں ہو رہے. پہلے اللہ کرے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں یہ زرخیزی آئے. بہت خوبصورت بات, بہت خوبصورت. اچھا, قاسم صاحب کا آپ نے حوالہ دیا جی جی ٹھیک ہے, تو انہوں نے ماشاءاللہ کافی ٹیلنٹ وہاں سے نکالا بھی ہے ٹی وی کے لیے. ان کا اس لیے دینا پڑتا ہے حوالہ کہ 5 منٹ بعد انہوں نے چاہیے ہوتا ہے چاہ دا پیالہ. اور یہ اس میں کامیاب ہوئے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا یونیورسٹی کا ٹیلنٹ ہے وہ وہاں تک پورا ٹھیک ہے, لیکن جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سودا آرٹس کونسل میں ہیں یا آپ اور ہماری کوئی ریکارڈنگ ہے, تو پھر ان کو گھر سے اجازت. یہ ایک بڑا لیا ہے ابھی تک. لیکن اس حد تک بھی اگر میں سمجھتا ہوں دوستوں کہ یونیورسٹی آپ کے سینئرز کو کم از کم آن کر لے, آپ کے سینئرز کو آن کرے, جیسے کہ قاسم علی نے اتنا عرصہ جا کے واقعی سیریس, وہ کچھ حد تک مذاق, سیریس حد تک انہوں نے جا کے باقاعدہ ماشاءاللہ وہاں سے ٹیلنٹ کو نکالا ہے. اور سر اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جو آپ کا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے وہ جب اسٹیج پہ اسپیشلی بچیاں وہ آئیں گی نا, تو وہ انہیں سب سے پہلا کانفیڈنس تو یہ چاہیے کہ آپ کی جو آڈینس بیٹھی ہے وہ انہیں کس طرح ویلکم کرے گی. وہ جو میں نے اگر اپنے کالج میں کیے ہیں نا, کروائے ہیں اسٹوڈنٹ سے, تو اتنے سال جتنے سال وہ اینول پلے ہوتا رہا ہے وہاں پہ, یقین جانے دن میں 6 شو ہوتے تھے اور ایک بھی تصویر آؤٹ نہیں ہوتی تھی. موبائلس کا ہی دور تھا, وہ بھی کوئی پرانی بات ہم نہیں کر رہے. تو پہلے ہمیں اپنی وہ نارمز اور ویلیوز سیٹ کرنی پڑے گی کہ ہم اگر باہر کے اسٹوڈنٹس کو, یعنی باہر سے مراد اس ہال کے باہر کے اسٹوڈنٹ یا فنکار کمیونٹی جن کا بھی ان بچوں کا بھی وہ کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہوا کہ ان کی تصویر کہیں بھی چلی جائے گی یا ان کے بارے میں کوئی بھی کمنٹ ہو جائے گا تو اس کو ایزیلی برداشت کر لیں گے. پہلے ہمیں ان کو وہ نارم اور ویلیوز دینی پڑے گی آڈینس کی طرف سے کہ جس میں وہ بڑا کانفیڈنٹلی آ کے اسٹیج پہ پرفارم کر سکیں. میری طرف سے طارق بھائی ایک آخری بات ہے, اس کے بعد چونکہ میرا خیال ہے مہمانوں سے بھی سوال ہے جو آپ کا سلسلہ شروع کیا جائے کہ اگر فیمیلز کی طرف سے پابندی ہے تو بھلے رہے, کوئی بات نہیں, لیکن دیکھیں ٹیلنٹ تو ٹیلنٹ ہے نا. مجھے یاد ہے کہ جہاں زیب پہ جب ہم پلیس دیکھا کرتے تو اس میں سے پھر ہم نے جب کمرشل یا باہر اوپن پلیس کیا تو ان سے ریکویسٹ کر کے ان بچوں کو اس میں شامل کیا تھا. یاد ہے آپ جشن یوم آزادی کے حوالے سے, 14 اگست کے حوالے سے, 6 سپٹمبر کے حوالے سے جو پلیز ہم نے کیے ان میں ہم جہاں زیب صاحب کو ریکویسٹ کرتے تھے کہ پلیز آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو, انہوں نے ایسا ایسا آ کے پرفارم کیا کہ وہ میلہ لوٹتے رہے بچے. اچھا جی, ہم خان صاحب باتیں ہوتی رہیں گی. میں چاہوں گا کہ ہم اپنے آرٹس کی طرف جی بالکل, جہاں سے قمر صاحب کے حوالے سے, تو یہاں پہ نسیم عباس جوڑتی سب سے پہلے بیٹھے. جی نسیم جوڑتی صاحب کیا کہیں گی سر کے بارے میں؟
اچھا میں پہلے تو کہوں گا نا، میں نے جب بھی میں نے ڈونٹی کو دیکھا نا، میں نے ہمیشہ اسٹیج پہ اس کو دیکھ کے میں ہنسا ہوں، تو آج آپ کو اور ضلع میں شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جہاں زید صاحب کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ اگر خوبصورتی اور نفاست کو کسی شکل میں ڈالا جائے تو جہاں زید قمر صاحب بنتے ہیں، انتہائی شفیق، بہت پیار کرنے والے، اور مجھے یہ اتفاق بھی ہوا ہے کہ میں نے ان کے کالج میں پرفارم بھی کیا ہے، اور جب میں گیا تو انہوں نے بڑی عزت اور بڑی عزتوں سے نوازا، اور عزت دینے والے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ میں ان کا بہت بڑا فین ہوں، ایز اے رائٹر نہیں، ایز اے پروفیسر یا پرنسپل میں ان کو ایک بہت اچھا سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت زبردست، کیونکہ مجھے اتفاق نہیں ہوا بطور ان کا ایز اے رائٹر ڈرامہ دیکھنے کا، یہ بھی ایک، لیکن بطور ٹیچر ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور آپ کہہ رہے تھے کہ نیو ٹیلنٹ کی بات، میں کم از کم مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، مقصود حسین جعفری صاحب بیٹھے ہیں، میں نے پورے پنجاب کے اندر اسکول اور کالجز میں شو کیے، تقریباً 300-350 اسکول کالجز بنتے ہیں، اور ہم بہت سارا ٹیلنٹ نکال کے لائے ہیں۔ اچھا یہ یوجی صاحب کہہ ہیں کہ بہت سارا ٹیلنٹ نکال کے لائیں، سوال یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ وہاں تک تو کام ٹھیک ہوتا ہے، یہ کرتے رہے تھے، کوئی شک نہیں، لیکن ان میں سے آپ اس تھیٹر پہ اس چیز پر کتنے لوگ جب آپ یہ پرابلم کم از کم میرا خیال ہے میلز اور فیمیلز تقریباً 50 سے 60 کا نہیں، میل کو آپ مائنس کرتے ہیں فیمیل سے، فیمیلز تقریباً 50 سے زائد آئی ہے۔ اسٹیج کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اتنے عرصے سے ایک آرٹسٹ اگر جڑا ہوا ہے تو یقیناً وہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، اور اچھا کر سکتا ہے تو وہ جڑا ہوا ہے۔ دوسری بات، پہلے بھی ایسے ہو چکی یہ بات، لیکن پھر بھی آپ کی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، میری بھی خواہش ہے کہ میرے پلیس میں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ دور دوبارہ آئے کہ میں پی ٹی وی کا کوئی سیریل کروں۔ جب یہ ابھی شوکت چنگیزی صاحب نے کیا تھا، سرگودا کے سوکھے پتے، سوکھے پتے، سوکھے ٹوٹے پتے جب کیا تھا یہاں پہ، تو سرگودا کے لوگ اس میں شامل تھے، انہوں نے چاہے چھوٹے رول، کچھ بڑے کریکٹرز میں بھی ہے، شاہد نذیر صاحب انہوں نے بہت مین کریکٹر کیا تھا۔ تو میری بھی خواہش ہوتی ہے، لیکن میں نے وہی کہا نا کہ وہ اختیارات کی بات ہے، جہاں آپ کی کا اختیار ہے، اور پھر وہی بات ابھی آپ کو بات کر رہے تھے، یقین جانے کی شوق، آپ تو ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں، جو ہمارے نئے بچے ہیں انہیں اتنا شوق ہے، میرے پاس ایک بچہ آیا ماڑی کے پاس، ماڑی سے ہی تھا یا وہاں قریب کے کوئی گاؤں سے تھا، اس نے کہا جی فلاں پروڈکشن ہاؤس تھا، فلاں ڈائریکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں چانس دیں گے، تم وہاں پہ نا ہماری صرف 20 ڈیز کی شوٹ کروا دو۔ کہتے جی 20 دن کی شوٹ میں نے ان کی کروا دی، 20 دن انہوں نے مجھ سے کام بھی لیا، وہ جو ان کا ہیرو تھا یا ویلن تھا اس کے پیچھے گن لے کے اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت میں ہی ہوتا تھا، میں ہر سین میں موجود ہوتا تھا، لیکن اسکرین پہ جب وہ فلم چلی تو میں اس میں کسی سین میں نہیں تھا، سائڈ سے کٹ کیا یا جو بھی کیا برت، تو ایسا ہو اور آپ کسی کی بات میں بددعائیں لیں، اور وہ بعد میں مجھے یہ کہہ دینا کہ جہاں زید صاحب لفٹ نہیں کراتے، مغرور ہیں، اپنے لوگوں کو چانس نہیں دیتے، نہیں وہ کسی حد تک وہ ایکسیپٹیبل ہے نا، لیکن بعد میں وہ بددعائیں کہ اس بندے نے میرا اتنا پیسہ برباد کر دیا، اس نے مجھ سے وعدے کر کے وہ نکل گیا، بہت شکریہ۔ دو میرے ایسے پلیز ہیں جو میں کہتا ہوں کہ مجھے دوبارہ کبھی موقع ملے تو میں انہیں دوبارہ لکھوں۔ مجھے ہم آج کے دور کی بات کرتے ہیں نا کہ ڈرامے میں اب ایسے ایسے ٹاپکس کو چھیڑ دیا جاتا ہے جو فیملی کے ساتھ نہیں دیکھے جا سکتے۔ انعام صاحب کو یاد ہوگا ایک دور تھا جب خواتین ٹائم چلتا تھا، خواتین ٹائم پہ مجھے ایک NGO تھی، منیزہ ہاشمی تھی، اس وقت GMPTV کی، اور وہ میری استاد ہے، مطلب میرے فیملی کے وہ بچے جو چھوٹے تھے اور اب بڑے ہو گئے ہیں وہ یہی سمجھتے تھے منیزہ ہاشمی کی تصویر اس وقت سے آج تک میرے گھر میں لگی ہوئی ہے، وہ یہی ان کو نانو ہی کہتے ہیں، سوری دادو ہی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ایک سبجیکٹ دیا کہ اس پہ لکھنا ہے، وہ سبجیکٹ اتنا ہیوی تھا، اور میرے جیسا اس وقت، یہ 2002 کی بات ہے، کہ ایک میرے جیسا رائٹر جو بالکل نیا آیا تھا وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کیسے لکھا جا سکتا ہے، لیکن میں نے کیونکہ منیزہ ہاشمی صاحبہ کے ساتھ اتنا کام کر لیا تھا، ان کے ساتھ اتنی ورک شاپس اٹینڈ کر لی تھیں کہ انہیں کانفیڈنس تھا کہ میں یہ کر دوں گا۔ بٹ سبجیکٹ کیا تھا کہ یہ جو بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے اندر جسمانی طور پہ تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے بات کس سے کرنی ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے، تو اس وقت ایک ماں ہے جو واحد اس کی دوست ہے جو اس کو بالکل صحیح گائیڈ کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا سخت ٹاپک تھا جو PTV پہ چلنا تھا،
ایک میرا وہ سبجیکٹ جو میں کہتا ہوں کہ وہ ایک ایسا سبجیکٹ تھا کہ جو اویئرنیس کے لیے تھا اور وہ بہت بڑا سبجیکٹ تھا. ایک میرا ایک ٹاپک تھا انتہائی ATV سے چلا تھا, پھر A+ میں کمپلیٹ ہوا تھا, وہ بھی 25 منٹ کا ایک پلے تھا کہ اس میں نے ایک ایسا کریکٹر دکھایا تھا جو کاغذ چننے والی لڑکیاں ہوتی ہیں, وہ کاغذ چنتی ہے اور ایک امیر لڑکے کو اس سے پیار ہو جاتا ہے, اور وہ کاغذ وہ نوٹس کرتا ہے کہ یہ جو کاغذ چنتی ہے یہ کچھ کاغذ اٹھاتی ہے اور کچھ کاغذ پھینک دیتی ہے, اس کے لیے کچھ کاغذ اہم ہیں اور کچھ کاغذ اس کے لیے اہم نہیں ہے, یعنی یہ کاغذ بیچنے کے لیے نہیں اٹھا رہی, کسی اور مقصد کے لیے اٹھا رہی ہے. اور اس کو اس میں اپنی وہ جو محبوبہ تھی جو اس کو کسی زمانے میں ایک طوائف سے پیار تھا, اور اس کو ہمیشہ اس لڑکی میں اسی کا چہرہ نظر آتا ہے, اور وہ فرحانہ مقصود بڑی اچھی سنگر ہیں, انہوں نے پرفارم کیا تھا. تو پتہ یہ وہ اس کو بتاتی ہے, پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کرتی ہو, وہ بھی کہتی ہے کہ تم میرے پیچھے پیچھے کیوں کر رہے ہو. تو وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ صرف وہ کاغذ اٹھاتی ہے جس پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے, تو ہم اخباریں دیکھ لیتے ہیں, ہم ان کی قدر نہیں کرتے. اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ جیسے تجھے مجھ میں اپنا محبوب نظر آتا ہے, اس طرح مجھے ان کاغذوں میں وہ نظر آتا ہے, اور میں ان کی بے قدری برداشت نہیں کر سکتی. اور پھر وہ ان کو پھر اس میں ہم نے اپنے کالج میں ایک پوری کیمپین چلائی تھی کہ ہم نے پورے شہر میں مختلف جگہوں پہ وہ باکسز لگائے تھے کہ جہاں بھی آپ یہ ایسا کاغذ دیکھیں تو وہ آپ اس کے اندر رکھیں. تو وہ ایک ایسا سبجیکٹ تھا جو میں کہتا ہوں کہ دوبارہ لکھنا پڑے تو میں شاید اس کو بہت اچھے طرح سے لکھ سکوں, اور اس میں مجھے علماء کرام کی بھی کالز آئی تھیں. تو یہ وہ دور تھا 2002 کا جب موبائلز نہیں تھے, جب صرف PTCL ہوتا تھا آپ کے پاس. اس کے بعد میرا وہاں سے ایک ایسا ٹرسٹ بن گیا تھا, ایک ایسا کانفیڈنس آ گیا تھا کہ اب جب میں نے کہانی لکھنی ہے نا تو اپنے رب کو دینا. اور اس کے بعد میرا رب وارث جیو پہ چلا, وہ میں بڑا پراؤڈلی کہتا ہوں. پھر دل مومن چلا, وہ میں بڑا پراؤڈلی کہتا ہوں. پھر ابھی میرا ایک سیریل شوٹ پہ جانے والا ہے, وہ بھی کچھ اسی طرح کے سبجیکٹ کو لے کے ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے مجھے لگتا ہے کہ میں اس پہ زیادہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ جس پہ مجھے تھوڑا سا یہ بھی سکون ہو کہ تعلق رب کے ساتھ جڑا. تھوڑا سا شاعری میں نے کر لی, لیکن میں اپنے آپ کو شاید مانتا نہیں, اس لیے میں نے اس کو کوئی کنٹینیو بھی نہیں کیا, اور میں نے اس کو کتابی شکل دی. تو کتابی شکل میں نے کچھ نہیں کیا. ہاں ڈائجسٹ میں اور میگزینس میں وہ تو میں چھوٹے ہوتے سے لکھتا تھا, لیکن کتابی شکل میں نے کوئی چیز. آپ نے بھی یہ بات تسلیم کی جہاں زیب قمر کے آپ شاعری کرتے رہے لیکن آپ نے اپنے آپ کو کبھی شاعر مانا نہیں, تو کیا یہ ممکن ہے کہ اپنی کی ہوئی شاعری میں سے چند اشعار آئے ہوئے مہمانوں کی نظر ہو جائیں؟ اچھا وہ دودھ پانی نہ پانی ہو جائے گا, کیا وہ میں آپ کو نہیں واٹس ایپ یہ بھی سنانا پڑے گا. مجھے یاد نہیں آئے گا, لیکن چلو میں کوشش کر لیتا ہوں. اچھا آپ یاد کر لیں, میں کسی اور نہیں آ گیا, یاد آنا چاہیے. بنے درد یا وہ دوا بنے, بنے درد یا وہ دوا بنے, ہے یہ یار وہ میرا بنے. میرا خدا سے رشتہ جو ٹوٹ جائے, میرا خدا سے رشتہ جو ٹوٹ جائے, ہے یہ سوچنا میرا کیا بنے. اور اسی بحث میں ہے ساری, اور مجھے یاد نہیں, لیکن ماشاءاللہ اس کا آغاز ہی بڑا اچھا ہے. کیونکہ طارق بھائی جہاں زیب کی ساری ٹوٹل کنسنٹریشن, ٹوٹل جو سوچیں وہ ڈرامے کی طرف محدود ہوگی نا, پھر انہوں نے شاعری کی طرف دھیان دینا چھوڑ. بالکل ایسے جی پلیز. بڑا کام ہے, آپ نے خود ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات بتائی ہے. کچھ عرصہ پہلے ڈیوا فاؤنڈیشن نے بھی اس حوالے سے, ویسے یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے ہر پلے میں کوئی نہ کوئی نیا ٹیلنٹ ضرور ہوتا ہے میل فیمیل کے حوالے سے. لیکن جو پچھلے چند ماہ پہلے ہم نے کھیل دیکھ کیا, پیور پنجابی کلچر کے آپ تشریف لائے تھے, اس میں میرش منوج شیخ تو ہماری پرانی آرٹسٹ ہیں, اور لیکن ان کے حوالے سے, ان کی توسط سے, ان کے زور اصرار پہ کہ ایک نہ کرنے والی جس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتی, تو نے کہا نہیں یہ طارق صاحب آپ نہیں کرتی, آپ فرمائیں آپ ڈائریکٹر کس بات میں. اس بچی نے رول کیا, مرکزی رول تھا ڈرامے کا, اور شروع میں اس نے بڑا مایوس کیا, پوری ریہرسل
یقین کریں کہ بس بعض وقت میں جب گھر جاتا تھا تو میں کہتا تھا کہ یا اللہ کوئی تعلیم دیتا ہے ڈرامہ نہیں ہو رہا ہوں انہوں ہی کٹ بیٹھا میں کی کروں. لیکن ایک دن میں بھی فروز صاحبہ نے کہا کہ یہ ایک چیلنج ہے آپ اسے قبول. میں نے کہا جی صبح ہونے دیں یہ رات ہمارے فون پہ کہا میں نے آپ سے قاسم صاحب شیئر کی تھی. میں نے کہا کہ انشاءاللہ مجھے کل صرف وہ بچی سے کہے کہ 5 منٹ میرے پاس بیٹھ ہے شاید وہ روڈ سمجھ نہیں پا مشکل لینگویج کے ساتھ وہ اردو اسپیکنگ تھی. اور پھر اس بچی نے مجھے 5 کی بجائے 30 منٹ دی ریہرسل کے دوران کریکٹر سمجھایا. جب وہ کریکٹر سمجھ گئی مقابلے میں سمجھ گئی اس کے بعد اس نے پیچھے مڑ کے بہت تعالیٰ ہو گیا اپنی طاقت سے کہیں بڑا نہیں. تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی انصافی کرا دیں آپ اچھی طرح عروج فاطمہ رانو کا مرکزی رول ہے اور تیاری بھی ہے ایسے ایونٹ کرنے کی سامنے ہیں. یہ ہمارا ریڈ کارڈ بہت ساری تالیاں جی آپ کیا آپ کے سامنے 2 بڑے آرٹسٹ رائٹر بیٹھی ہے کیا تو میرے دماغ میں کوشچن آ رہا تھا لیکن آپ نے میری تعریف کی تو مجھے بھول گئے. تو مجھے یاد آیا کہ سر آپ نے بھی کہا کہ ہماری جنریشن بکس نہیں پڑھتی. آپ کو یہ کسی نے کہا ہم پڑھتے ہیں بکس لیکن یہ الگ بات ہے کہ لائبریری میں بکس ہی نہیں ہوتی. بات پھر وہیں پہ آ گئی کہ آپ کے پاس واقع بھی نہیں ہے. واقع کیوں نہیں ہے؟ واقع اسی وجہ سے نہیں ہے. میں شاید پرانی جنریشن کا ہونا میں اس لیے شاید اس طرح کی بات کروں گا کہ جو ہمارے ہاتھوں جو ہے یہ موبائلز آ گئے ہیں انہوں نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے بہکار بھٹکا بہت دور بھی کر. میرے اردو میں بھی بورڈ میں 52 مارکس آئے 100 میں سے. غلطی صرف یہ تھی کہ ایک لڑکی سے پوائنٹ مانگا تھا. 52 مارکس آئے ہیں. کیا صرف یہی تھی غلطی یہ کہ میں نے صرف ایک لڑکی سے پوائنٹ مانگا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ میں آخری 2 منٹ میں بتاؤں گی. میرا 15 مارکس کا جو سوال تھا وہی رہ گیا. تو آئی واز لائک کہ زندگی سے امید نہیں لگانی, لوگوں سے امید نہیں لگانی. لیکن سر میں نے آپ سے بات اور پوچھنی تھی کہ مجھے وہ بات یاد نہیں آ رہی. اچھا لیکن بیٹے جس سے امید لگانی ہے نا اس سے ضرور لگائیں کیونکہ اس کی شرط یہ ہے کہ محنت کرے تو سب کچھ ملے گا. میں نے اپنے آپ سے امید لگائی نا لیکن میں بہت خوش ہوں اپنے مارکس سے کیونکہ میں اپنی محنت سے خود وہ اس نے نہیں بتا. اگر اس نے بتایا ہوتا نا تو اب ساری عمر یہ کہہ رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اب کم سے کم 52 پہ آپ کو بھروسہ تو ہے کہ آپ کی محنت. لیکن سر جب ہم لائبریری میں انٹر ہوتی ہوں نا تو بہت ساری لڑکیاں بہت سارے ناولس پڑھ رہی ہوتی ہیں. وہاں سر ہارون رشید کا بھی ایک ناول تھا, پاکستان کی ریاست زیادہ لکھتے ہیں. تو لیکن میں نے جب وہ بکس کھولی ہیں تو وہاں سے سر بی ایس اور سی ایس کی کتابیں تھیں کہ ان میں زیادہ ہمیں انٹرسٹ نہیں تھا کیونکہ ابھی ہم چھوٹے لیول کے بچے ہیں. تو میں تھوڑا سا پریشان ہوئی. میں صرف ایک دفعہ معائنہ کیا ادھر کا اور میں پھر باہر تشریف لے آئی. تو میں ابھی وہاں سے وہ نہ ہمیں کاٹ دیتے ہیں نہ کچھ دیتے ہیں. اور ویسے بھی ہمارے پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ پریکٹیکل اور اسکل بیسڈ اب کرتا ہے ہر چیز میں لیکن فریشر کو چانس نہیں دیتے. ٹھیک ہے, آپ جب ہمیں 90 مارکس مفت کے ملتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بتائیں کہ نائٹروجن اور آکسیجن سے کیا بنتا ہے تو وہاں ہمارے استاد ہی ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں ہمیں 90 مارکس دلوانے میں. لیکن جب کوئی ہم سے کہتے کہ آپ کے پاس کتنا ایکسپیرینس ہے اور ہم کہیں کہ بھی ہم 0 پہ ہیں تو ہمیں رکھنا نہیں چاہتے یہ کہہ کے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. میں بالکل اس بچے کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. بالکل صحیح کہا آپ نے. ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں سب سے بڑا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ پریکٹیکل میں کوئی اسکل نہیں سکھائی جا رہی. وہ جو آپ کا پریکٹیکل ہے بیسیکلی وہ آپ کی اکیڈیمکس کی اسکلس تھیں جو آپ کو نہیں دی جا رہی. اور
سب سے جو مین چیز ہے جو ہمارے بچے بھی مانتے ہیں, ہم ٹیچرز بھی مانتے ہیں کہ ہمارا بچہ اور ہمارا نظام تعلیم صرف ہمیں ڈگری کے لیے کالج میں بلا رہا ہے, کہ ہمیں ڈگری مل جائے. علم تو پتہ نہیں وہ صرف معذرت کے ساتھ صرف احادیث اور آیات تک ہی رہ گیا, علم پتہ نہیں کہاں رہ گیا. صرف ہمارا مطمع نظر جو ہے وہ صرف ڈگری ہے, کالجز کا بھی اور اسٹوڈنٹس کا بھی. طاہر شیخ صاحب بیٹھے ہمارے بہت اچھے کیمرہ مین, زندگی گزری آرٹسٹ اور انہیں کوئی کام پہ نہیں بلاتا, مائس وائی آرٹسٹ. مجھے آرٹسٹ کے بارے میں زیادہ اچھا سمجھیے ہمارے آرٹسٹ کا کام جیتا ہے. معذرت جو میں نے بولا بہت سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں اپنا یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ جہانزیب صاحب سے میرا اس وقت سے تعلق ہے جب جو بالکل نیا سرگودا جوائن کیا تھا, اتنا پرانا میرا ان سے تعلق ہے. باقی رہی بات ان سے, ان کے ڈرامے, ان کے وہ چیزیں ساری ایک معیار پہ جو چیز پوری نہ اتری اس کا لکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اور ان کا جو معیار ہے وہ پاکستان میں نظر آتا ہے, پاکستان میں نظر آتا ہے, یہ نہیں کہ ہمارے لیول میں. اور یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کے ہر شخص کی شخصیت جو اس کے اندر سے جو اجاگر ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دیا کیسے جلتا ہے, پھر اس دیے سے آگے دیے کیسے جلتے ہیں. کیونکہ ان کا جو شعبہ ہے وہ تدریس کا ہے, ان کے ایک دیے سے آگے بہت سارے دیے جل رہے ہیں اور بہت اوپر تک جائیں گے انشاءاللہ, وہ اسٹوڈنٹس بھی بچے بھی. باقی دوسری بات یہ ہے کہ کل کو ان کا بچہ بے شک کمشنر بھی بن جائے, وزیر اعلیٰ بھی بن جائے, مگر ٹیچر کیا کہے گا, میں یہاں کار پکڑاتا تھا, وہ استاد ہوتا ہے, شاگرد اس کا شاگرد بھی رہے. یہ ہے استاد کی طرح. ہمارے بڑے سینئر بزرگ دوست ہیں, آپ سب بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے, نصیر چیمہ صاحب ایڈوکیٹ, وہ کرتے ہیں کہ باپ میں اور استاد میں کیا فرق ہے. کہتے باپ وہ بندہ ہے جس جو وجہ حیات بنی مجھے آسمان سے زمین پہ لائی, اور استاد وہ ہوتے ہیں جو پالش کرتا ہے زمین سے اٹھا کے پھر آسمان پہ بٹھاتا ہے. آخری ورسی ہوگی ہمارے بہت ہی سینئر آرٹسٹ, تھیٹر ہو, ٹیلی ویژن ہو, فلم ہو یا ریڈیو, جناب قاسم علی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج نہ میں آتے ہوئے خان صاحب وہاں بیٹھے ہیں, بہت پریشان تھا کہ آج خان صاحب ہنستے مسکراتے ہوئے ہمیں اچھے لگتے ہیں, کوئی خاص موڈ میں آج خان صاحب بیٹھے تھے, اور ابھی تک میں ڈر رہا ہوں مالک پتہ نہیں کی ہوگا. تو میں نے رانا صاحب سے ذکر ہوا, طارق بھائی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ جہانزیب صاحب نے آپ کی بات دی ہے اور وہ تشریف لے آ رہے ہیں. اور میں نے کہا کہ رانا صاحب, طارق بھائی, جو جب سے یہ پروگرام کا شروع ہے ماشاءاللہ اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 2 3 4 ایسی شخصیات ہیں جو ہائی پروفائل والے لوگ تھے, اور میں بڑا خوش ہوا کہ آپ کے بعد جناب محترم جہانزیب قمر صاحب کی باری آئی اور وہ یہ یہاں تشریف آئے. اپنے ایک زندگی گزارنے کے خان صاحب مسئول ہوتے ہیں, کچھ قدرتی بھی ایک نہ نیچر انسان کی ہوتی ہے. کچھ لوگ ناراض ہوتے ہوں گے کہ یار وہ ہماری چوکوں میں, ہماری دکان پہ, ہمارے حال میں وہ جہانزیب صاحب کیوں نہیں آتے. ایک اپنی قدرتی نیچر ہوتی ہے. جب میں ان کے قریب تھوڑی رہی ہے ملاقات, زیادہ نہیں, اتفاق یہ ہوا کہ بہت عرصہ پہلے میں نے ان کا ایک سیریل دیکھا, غالباً جیو پہ تھا یا ایئر وائی پہ, اس میں توقیر ناصر اور بڑے بڑے آرٹسٹ تھے. تو بڑا نا بریک میں نے دیکھا, اور اس کو میرے نا ذہن میں اور دل میں ایک نا وہ کیریکٹر جیسے نا دل میں کھو جاتے ہیں, اور بڑے نیچرل, بڑی حقیقت کے قریب
وہ آرٹسٹ بھی بڑے ہیں، لیکن وہ سین، وہ ان کی ایکٹنگ ہے، پھر ان کے وہ ڈائلاگس جو انہوں نے بولے، تو مجھے پتا چلا بعد میں نے کہا بچے یار میری انگریزی بڑی کمزور ہے، یہ پڑھ کے تو کس نے لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ یہاں سے قمر صاحب کا لکھا۔ پھر اس کے بعد ایک دل میں نا بھوک ہوئی کہ ایک شخص کو جا کے ملا جائے، تو یہ یہی قریب رہتے تھے ہمارے، تو میں نے ایک شخص کو ساتھ لیا، 12 سال سے پوچھا، ان سے ملاقات گھر میں، بڑا پیار دیا، بڑی شفقت دی، بڑی بیٹھک ہوئی، پھر ایسا ایسا پھر مختلف جگہوں پہ ملاقاتیں ہونی شروع ہو گئی۔ تو میں نے بڑا دھیمے مزاج والا ایک سچی اور سچی قلم میں لکھنے والا پایا، خوبصورت فکریں، خوبصورت ڈائلاگس، اور پورا کنسیو کر کے جیسے کوئی شخص پرفارمر پرفارم کرتا ہے، لکھنے والا اپنے قلم سے لکھتا ہے، اور بڑا ہی خوبصورت ان کا قلم ہے، بڑا ہی خوبصورت ان کا ذہن ہے، بڑا ہی خوبصورت ان کا میاں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار اس پروفائل اس کیلیبر کا آج انہوں نے مہمان بنایا ہے، ان کی محنت ہوتی ہے، کاش کبھی گفتگو بھی ان کے ساتھ اسی کیلیبر کی اور اسی میں، اور آج انہوں نے یہ اضافہ کیا، طارق بھائی خود پشاور سے تشریف لائے، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے، اور انعام خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ ایک بڑے آدمی کا انٹرویو لینا ہے تو 2 بڑے آدمی بھی ساتھ بیٹھے ہونے چاہیے، تو بہت ان کی محبت ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی کہ نئے آرٹسٹوں کی بات ہو رہی تھی، کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یار کالجوں میں اسکولوں میں ہم بچے نکالے، بچیاں آئے، ہم سارے ہی آرٹسٹ ہیں، کبھی یہ سوچا کہ ہماری بچی بھی اسٹیج پر پرفارم کرے تو پھر دوسرے کی بچیوں کو ہم کہیں گے کہ وہ کمرشل تھیٹر میں جب ہم ہی نہیں دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ دوسرے کی بچیاں آئیں۔ میں نے یونیورسٹی میں، آپ یقین کریں، خان صاحب خالد مقبول صاحب، وہ ڈرامہ تھا سیدھا موڑ، انہوں نے ڈرامہ بچیوں نے کیا، خدا کا انہوں نے سوال یہ پہلا کیا تھا کرم چودھری صاحب سے کہ یہ کمرشل آرٹسٹ ہیں، انہوں نے فائلیں کھول کے ان کے آگے رکھی، خالد مقبول صاحب یہ کمرشل نہیں ہے، یہ اسی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے، اتنا اعلیٰ انہوں نے پرفارم۔ اب ایک ڈرامہ کیا ہے، وہ بچی ایک تو آگے سب کے ساتھ کام کرتی رہی، لیکن اخیر دیکھے وہ بھی گھر چلی گئی، جو بھی اس کا نام تھا۔ کہنے کا مطلب ایک بچی نے تمہارا رولا ڈال دیا، اتنا اچھا اس نے پرفارم کیا تھا ریاض احمد شاہ صاحب کے ڈرامے میں، اتنا خوبصورت اس لڑکی نے کہ آپ نے میری تصویر کیوں دی ہے۔ میں نے کہا آپ کیوں نہیں آتی؟ انہیں آخیا جناب میری ماں بھی میں ٹوٹ کر کے نہ تیز خود ساتھ چھوڑنے، ٹھیک ہے، ہمارے حصے 2 ہیں، ایک پڑھا لکھا جو طبقہ آیا ہے نا، یہ بچے جو آیا ہے اس ایٹماسفیئر میں اعلیٰ تعلیم یافتہ، وہ ہمارے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ ڈرامہ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم نے ان کو وہ ایٹماسفیئر، وہ ماحول ہی نہیں دیا۔ جب وہ آ جاتی ہیں ان کے لیے ایک جال سا بچ جاتا ہے اور عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، سب بھاگ پڑتے ہیں۔ یہ فیملی آتی ہے، میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا احسان ہے کہ یہ آتی ہے، لیکن طارق صاحب نے ایک دو نے اس کو ایسا ماحول دیا ہے تو یہ آج یہاں آئی ہے۔ انشاءاللہ یہ مزید بہتر ہوگا اور انشاءاللہ تھیٹر بہتر ہوئے گا، اور جہاز قمر صاحب کو مبارکباد ہے اور بہت شکریہ، اور شکریہ ڈیوا فاؤنڈیشن والوں کا۔ انشاءاللہ 2 دن باقی رہ گیا فنکشن، ایک دو ہو گیا، میں سمجھنا کہ ان کا اشتہار ایک آ رہا بہت شکریہ جہاں سے قمر صاحب۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے تمام مہمانوں کی موجودگی میں
آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا کہ آپ تشریف لائے. جاتے جاتے ہمارے فنکاروں کے لیے وہ یہ خوبصورت سب سے پہلے تو ٹیموں فاؤنڈیشن کا شکریہ کہ آپ نے اور وہی بات جو فنکاروں کو ملا ہے کہ سر نے بھی بات کی، قاسم صاحب نے بھی کہ میں محفلوں میں نہیں ہوتا تو وہ کچھ میری سوسائٹی بھی کہہ دیں، کچھ میری مصروفیات بھی کہہ دیں، لیکن کوشش ضرور ہوتی ہے کہ جب کوئی انویٹیشن آئے تو میں ضرور اس پہ جاؤں. اللہ پاک آپ کو بڑی زندگیوں میں آسانیاں کرے. یہ جو فن ہے نا، ابھی انہوں نے بات کی، ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ جب تک ہم وہ نارمس اور ویلیوز اپنے آرٹسٹ کو نہیں دیں گے اسٹیج میں کہ جس میں وہ کمفرٹیبل ہو کر کام کر سکے. اگر میں کالج میں کرواتا تھا تو مجھے پتا تھا کہ میرا ماحول ہے اور میری بچوں کی تصویر بھی یہاں سے باہر نہیں جائے گی. جب وہ ماحول ہم ان کو یہاں دیں گے تو ہم اپنے گھر کے لوگوں کو بھی پھر لا سکیں گے نا. ہم اپنے گھر کی بچی کو بھی تب نہیں لا سکتے جب اس ماحول میں آئے گا کہ کسی کی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی آواز نکل سکتی ہے. لیکن یہ تربیت ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ، اور اگر ہمارا کام یہ ہمارے آرٹ اسپانسر میں اس طرح چلتا رہا تو انشاءاللہ ہمارے آڈینس کی بھی یہ تربیت ہو جائے گی. مجھے ایک بات یاد آتا ہے، میں چھوٹا سا تھا، جناب نے ایک اسٹیج پلے ہوا تھا جس میں عابد علی صاحب اور سحرش بھائی آئے تھے اور میں شاید والد صاحب کے ساتھ پلے دیکھنے آیا تھا. اور مجھے یاد ہے کسی نے وزلنگ کی تھی اور عابد علی صاحب، عابد علی مرحوم صاحب کی مجھ سے بڑی اچھی دوستی رہی ہے، وہ انہوں نے اسٹیج پہ آڈینس کی انسلٹ کی تھی اس بات پہ کہ ہم اتنی دور سے آئے اور آپ یہاں پہ یہ دے دیں. تو جب تک ہم اپنے لوگوں کی تربیت نہیں کریں گے نا، اس وقت تک ہمارے گھر سے بچیاں باقی نہیں آئیں گی اسٹیج پہ پرفارم نہیں کریں گے. وہ جو کالج میں بچیاں وہ ہماری بچیاں، ہماری بالکل ہماری. اور ہم بھی انہیں ابھی یہ کہا گیا تھا کہ ان کو کیوں نہیں ہم موٹیویٹ کرتے کہ وہ یہاں پہ آئیں. تو اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ کسی کو ذمہ داری لینی پڑے گی کہ وہ ان کی عزتوں کے راکھے پھر وہ بنیں گے. یہاں ہے قمر صاحب، یہ جہاں تک جلوہ فاؤنڈیشن کا یہ میری اپنی ٹیم کا فورم ہے، میرے ساتھ کام کر رہی ہے سربراہ سے. جج فورم تو آج بنی ہے قاسم صاحب اور بچپن سے خان صاحب ساتھ کام کر رہے ہیں. میرے پاس جتنے بھی فیمل آپ کو یونیورسٹی سے یا کالج ہے وہ ہماری اسٹوڈنٹ سے ہماری بیٹی ہے. اور یقین کریں کہ آپ نے بھی دیکھو گے کہ میں بالکل اللہ کی بیٹی کی طرح ہی اسی وجہ تو جب تک ہمارے پروڈیوسر، ہماری پروڈکشن، ہماری سوسائٹیز ان بچیوں کو عزت نہیں دے گی، ان کی راکھی نہیں کریں گے، تب تک وہ نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جناب آپ کا بہت شکریہ، انعام خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آنے والے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. تو آخر میں کہ چلو ساری زمین کھو دے اور اس میں اپنے دل کھو دے، چلو ساری زمین کھو دے اور اس میں اپنے دل کھو دے. کرے سیراب اس کو آج دور کے پسینے سے، اس بے رنگ چیز سے نہ میں خوش ہوں. بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی میں پھر 15 دن کے بعد گپ شپ کا کر انشاءاللہ. بہت شکریہ. شاید دوبارہ لینا دادا ماریا آج والی شہری آج سارے آیا ہوں نا ہو گیا پر ہوں سارے شامل کی آئی جی تھی شامل سارے آج اندر پیچھے ہے جو انہوں بڑا بڑا لے اینڈ پیچھے ہو نا شاہ جی آؤ نا بزرگوں کا تو بچانا ضروری ہے. اچھا ہو میری تھان دے میری تھان دے یہ میرا بڑے سامنے